النبي صلى الله عليه وسلم من صام في رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ایک ایسا مہینہ نصیب فرمایا کہ اس حوالے سے ہم سے یہ کہا گیا، اگر پچھلے مہینوں میں یعنی پچھلے ماہ رمضان المبارک جو گزر گئے، اگر کوئی کوتاہی ہوئی ہے، تقصیر ہوا ہے، اللہ نے ایک بار پھر ہمیں موقع نصیب فرمایا ابھی بھی وقت ہے تمہارے پاس، بہت کچھ تم کما سکتے ہو، بہت کچھ تم اپنے لیے آخرت میں ذخیرہ کر سکتے ہو۔ میرے محترم دوستو، یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے ہمیں اپنی آخرت بنانے کے لیے مواقع نصیب فرمائے۔ یہ دنیا جیسی تیسی گزر جائے گی، ہمیں کوئی اور موقع نہیں ملے گا کہ جس میں ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکیں۔ بس یہی وقت ہے ہمارے پاس۔ اس کے ایک ایک لمحہ جو اس وقت ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس میں ہم بہت کچھ کمائی کر سکتے ہیں۔ مولانا روم نے بڑی عجیب بات لکھی ہے، بلکہ ایک واقعے کے طور پر سمجھایا ہے کہ ایک بادشاہ تھا، بہت بڑا باغ تھا، ایک دروازہ اندر داخل ہونے کا تھا اور ایک دروازہ باہر نکلنے کا تھا۔ اس بادشاہ نے سب سے یہ کہا کہ سب کو ایک ایک ٹوکرا خالی دیتا ہوں، اس باغ میں داخل ہو جاؤ، جو تمہیں اچھے فروٹ ملے، جو تمہیں اچھے پھل ملے، وہ اس ٹوکرے میں رکھتے جاؤ، اور جو تم نے رکھ لیا سو رکھ لیا، پھر واپس پیچھے پلٹ کر نہیں آنا ہے۔ اور جب تمہاری چہل قدمی اس باغ میں ختم ہو جائے گی تو پھر ایک دروازہ ہوگا جس میں ایک دربان کھڑا ہوگا اور تم سے کہے گا کہ بس جو کچھ حاصل کرنا تھا وہ تم نے لے لیا، اب اس راستے سے نکلو۔ بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جو خوشی خوشی کے ساتھ اس دروازے سے نکل پائیں گے، بہت سے ہوں گے کہ افسوس کے ساتھ کف ہاتھ ملتے ہوئے کہ کاش تھوڑا سا موقع مجھے اور مل جاتا اس باغ میں چلنے پھرنے کا، ٹوکرا کچھ خالی ہے میں اس کو بھر لیتا۔ اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو خالی ٹوکرا لے کر نکل رہے ہوں گے، چیخیں گے، چلائیں گے کہ بھئی میں نے تو کچھ بھی نہیں اٹھایا۔ کہا کیوں نہیں اٹھایا؟ تمہیں کسی نے منع کیا تھا؟ کہا نہیں۔ تمہیں کسی نے روکا تھا؟ نہیں، روکا بھی نہیں تھا۔ کوئی تمہارے پیچھے ڈنڈا لے کر پڑا تھا کہ یہ اٹھانا ہے یہ نہیں اٹھانا ہے؟ کہا یہ بھی نہیں تھا۔ کہا پھر کیوں نہیں اپنے پل تم نے منتخب کیے؟ کہا اس خیال سے کہ ابھی کیا ٹوکرا لے کر کے اس میں پھل فروٹ ڈالوں گا، آگے چل کر بڑے اچھے اچھے اس سے اچھے آئیں گے، وہ لے کر اس میں ڈال دوں گا، وہ لے کر نہیں یہ ابھی اچھے نہیں ہیں بلکہ آگے چل کر اور آئیں گے۔ اور وہ جیسے آگے چلتا گیا، خوش سے خوش فروٹ اور پھر خالی خشک لکڑیاں مجھے مل گئے، کچھ بھی فروٹ نہیں تھا۔ اب مجھے ایک بار موقع دے دو۔ کہا بس بات ختم ہو گئی، حق تلفی تمہارے ساتھ نہیں ہوئی ہے، جو تم سے کہا گیا تھا اسی پر اب عمل ہوگا۔ اور اس
دروازے سے نکال دیا جائے گا۔ مولانا روم نے کہا یہ دنیا کی مثال ہے۔ اللہ نے ہم سب کو کٹورے دیے ہیں، ٹوکرے دیے ہیں، بڑے بڑے ٹوکرے، کہ جاؤ میرے بندو میرے اس باغ میں جاؤ، جو تمہیں اچھا فروٹ لگے وہ لے کر اس ٹوکرے میں ڈالتے چلے جاؤ، جو بہترین پل تمہیں نظر آئے وہ اس میں ڈالتے چلے جاؤ۔ پھر آگے دیکھو، پلٹ کر بھی نہیں آنا ہے، جہاں سے گزر گئے سو گزر گئے، پلٹ کر نہیں آنا ہے، جو اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو۔ پھر وہاں دربان کھڑا ہوگا، وہ کہے کہ بس اب باغ ختم، تیری چہل قدمی ختم، اب نکل جا۔ بہت سے خوشی کے ساتھ نکلیں گے، بہت سے روتے ہوئے نکلیں گے۔ فرمایا یہ مثال اس دنیا کی۔ اللہ نے ہم سب کو ٹوکرے دیے ہیں کہ میرے بندو میرے باغ میں جاؤ، جو تمہیں اچھا فروٹ ملے اس ٹوکرے میں ڈالتے جاؤ، بہترین تمہیں پل نظر آئے وہ اس ٹوکرے میں ڈالتے چلے جاؤ۔ اللہ کے بہت سے بندے وہ آ کر کے اس باغ کے خوبیوں میں الجھ نہیں جاتے، بلکہ جس مقصد سے آئے ہیں اسی مقصد کے تاج فروٹ کو اپنے ٹوکرے میں بھر رہے ہیں۔ پھر جب باہر جائیں گے خوشی کے ساتھ جائیں گے۔ آج اللہ نے ہم کو موقع دیا، کمائی کرو، خوب کمائی کرو، وقت آئے گا بہت سے خوشی کے ساتھ دنیا سے جائیں گے اور بہت افسوس کرتے ہوئے جائیں گے۔ فرمایا حضرات فرماتے ہیں اے انسان، جب تو دنیا سے آیا تھا روتے ہوئے آیا تھا، روتے ہوئے چیختا ہوا تو آیا تھا، لوگ خوشی کے ساتھ تیری والدین کے لوگ مبارکباد دے رہے تھے کہ مبارک ہو لڑکا ہوا ہے، تو رو رہا تھا، لوگ ہنس رہے تھے۔ اب اس دنیا کی زندگی میں اپنے آپ کو ایسا قیمتی بناؤ، جب تو دنیا سے جائے تو ہنستے ہوئے نکل جاؤ، اور لوگ تم پہ رو رہے ہو، کیسے اچھے انسان چلے گیا، کیسے اچھا نیک انسان چلے گیا۔ تم ہنس رہے ہو، لوگ رو رہے ہو، جب تم آئے تھے تم رو رہے تھے، لوگ ہنس رہے تھے۔ آج اللہ نے اپنے باغ میں ہم سب کو موقع دیا ہے، اور پھر یہ سیزن ایک دیا ہے، سیزن۔ ہم نے تو اس کو دنیا کی سیزن کی کمائی کا مہینہ سمجھ لیا نا۔ ایک کی چیز 20 کی، اور 20 کی 100 کی، اور 100 کی 1000 کی فروخت کرو، خوب سیزن کا مہینہ ہے، لوگ خریدتے ہیں، مجبور ہیں۔ یہ دنیا کی کمائی کا مہینہ جس کو ہم نے سمجھا ہوا ہے، یہ دنیا کی کمائی کا نہیں، آخرت کی کمائی کا مہینہ ہے۔ آج اس میں جو کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ آگے چل کر ایک کے ہمیں 70 گنا اجر ملے گا۔ اللہ، ایک فرض نماز 70 فرض نمازوں کا، اور ایک نفل عمل ایک فرض کی برابر۔ آج اس کی قیمت بڑھ گیا ہے، دام بڑھ گئے ہیں۔ آج قرآن کی تلاوت کے دام بڑھ گئے ہیں، آج اللہ کی ذکر کے دام بڑھ گئے ہیں، آج نمازوں کے دام بڑھ گئے ہیں، آج نوافل کے دام بڑھ گئے ہیں، آج نیکیوں کے دام بڑھ گئے ہیں۔ جتنے زیادہ کرو گے پورے سال میں عمل ایک طرف، ایک ماہ رمضان المبارک کا عمل دوسری طرف۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی اس مہینے میں کسی روزہ دار کو افطار کرائے، اللہ پاک کے افطار کرانے والے کو اتنا صلہ عطا فرماتے جتنا روزہ دار کو اللہ عطا فرمائیں گے۔ لیکن روزہ دار کے ثواب میں کمی لائیں گے نہیں، اللہ اپنے فضل سے نوازیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہمیں تو کوئی طاقت نہیں رکھتا کہ روزانہ کسی کو افطار کرائے، اتنی طاقت تو نہیں رکھتا۔ فرمایا اللہ پاک یہ نہیں کہتے پیٹ بھر کر کھلاؤ، ایک کھجور کے دانے پر بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، ایک لسی کا گھونٹ پلانے پر بھی اللہ یہ ثواب عطا فرمائیں گے، ایک شربت کا گلاس، ایک پانی کا گلاس کسی مسلمان کو دینے پر بھی اللہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، کیسا دام بڑھ گیا ہے۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا تھا ایک دن اللہ سے، یا اللہ میں اس ترازو کو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں کل قیامت کے دن تیرے بندوں کے اعمال کو تولے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا داؤد کیا کرنا ہے اس ترازو کو دیکھ کر؟ کہ اللہ اپنے دل کی تسلی چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا دیکھ لو، ترازو کو ہم نے تیرے سامنے کر دیا۔ جب ترازو کو دیکھا، دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر گئے۔ ہوش میں ہے، اللہ نے کہا میرے داؤد کس چیز نے تمہیں بے ہوش کر دیا؟ کہ اللہ اس ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان، زمین، سمندر، کائنات، پہاڑ، عرش، کرسی، سب کچھ ایک کونے میں پڑے تھے۔ یا اللہ کیا کسی بندے کے اتنے عمل ہوں گے کہ اس ترازو کے پلڑے کو بھر دیا جائے؟ اللہ نے فرماتے ہیں ہاں میرے داؤد، جب کوئی میرا بندہ میری رضا کے لیے کسی کو کھجور کا ایک دانہ دیتا ہے، اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ ترازو کا ایک پلڑا اس ایک کھجور کے دانے سے بھر جاتا ہے۔ صرف اللہ کی رضا، صرف اللہ کی رضا۔ اور فرمایا جو تمہارے ماتحت ہو ان کے کام میں نرمی لایا کر، جس طرح تم روزے سے ہو وہ بھی روزے سے۔ سخت کام اس پر مت ڈالا کرو، موقع دیا کرو، اس کی بھی خبر گیری کر لیا کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو کثرت سے عبادت اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خبر گیری فرمایا کرتے تھے۔ بھئی دیکھو کوئی روزہ دار ایسا نہ ہو اس کی گھر میں کھانے کو کچھ نہ ہو اور دوسرے کی گھر میں انواع قسم کا کھانا ہو، فرمایا قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دے؟ دیکھو کوئی بندہ بھوکا پیاسا تو نہیں ہے، تمہارے دسترخوان پر انواع قسم کے کھانے، اس کے دسترخوان پر پانی کا ایک گلاس بھی نہ ہو، قیامت کی کیا جواب دو گے؟ فرمایا یہ سیزن ہے، اس میں اللہ کو اپنا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس نعمتوں میں سے اللہ کو دکھاؤ، یا اللہ میں تیرے نادار بندوں کو بھی اس میں شریک کر رہا ہوں۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی، سبحان اللہ، ترغیب۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 کام اس مہینے میں کثرت سے کیا کرو، 5 مہینے خصوصیت کے ساتھ توجہ کرو۔ فرمایا کہ یہ کلمہ طیبہ کی کثرت ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، 100 مرتبہ 500 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور پھر ساتھ ساتھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ سبھی مرتبہ پڑھ لیا کرو، محمد الرسول اللہ۔ ارے دنیا کے کام چلتے رہیں گے، وہ نہیں رکے گا، لیکن یہ موقع پھر نہیں ملے گا، یہ موقع پھر نہیں ملے گا۔ اور دوسرا فرمایا استغفر اللہ ربی، اللہ پاک اپنے بندے کے استغفار سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ جب بندہ توبہ طائب ہو کر اللہ کے حضور آتا ہے، اپنے گناہوں کے معافی مانگتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کل قیامت کے دن اللہ سے ایسی حالت میں ملاقات ہو کہ اللہ اس سے راضی ہو اور یہ اللہ سے راضی ہو، فرمایا وہ روزانہ 100 مرتبہ استغفار پڑھا کرے۔ اور فرمائے میں بھی پڑھتا ہوں، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت ہے پڑھنے، وہ تو بخشائے ہیں۔ جب حضور نے سکھایا یا رسول اللہ آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، آپ تو بخشائیں۔ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جس بندے نے اتنے مہربانی کی ہے میں اس کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ یہ تو شکریہ ہے اس کا کہ اس نے مجھ پر اتنے کرم کیا ہے۔ میں بھی پڑھتا ہوں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں ہمارے لیے ایک راستہ دکھایا، ہمیں تو بطریقہ اوڑا پڑھنا چاہیے۔ فرمایا دوسری چیز جسے تم اللہ کو راضی کرو گے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں جو تمہارے لیے ضروری ہے۔ فرمایا ایک اللہ سے جنت مانگو، جنت الفردوس مانگو، اس لیے کہ جنت الفردوس کا چھت اللہ کا عرش ہے۔ اور فرمایا جنت الفردوس کے جب نصیب ہوگا اس کے ہمسائے میں تمہیں کون ملے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ہمسایہ ہوں گے اللہ۔ اور فرمایا جہنم سے پناہ مانگ کرو، یا اللہ مجھ میں طاقت نہیں ہے جہنم کو سہنے کی، یا اللہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی داخل نہ فرما۔ حضور نے فرمایا جو روزانہ
فجر کے بعد اور مغرب کے بعد ساتھ ساتھ مطلب اللہم اجرنی من النار کہتا ہے، تو جہنم بھی اللہ سے کہتے کہ اللہ اس بندے کو مجھ سے دور کر دو، بہت ڈر رہا ہے مجھ سے۔ جہنم بھی اس سے دور، اپنے سے دور ہونے کی دعا مانگ رہا ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز قرآن کی تلاوت۔ قرآن اور رمضان لازم و ملزوم ہے، اکٹھے ساتھ ساتھ نازل ہوئے ہیں، تو اس لیے قرآن کی تلاوت جتنی زیادہ پڑھ سکیں۔ اگر آپ اپنے معمول کے آپ کے اسباق ہے اور وہ آپ کو قرآن کی تلاوت اسباق کو پورا کرنے نہیں دے رہے، اللہ آپ کو اسباق سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ اور حضور نے فرمایا، اللہ فرماتے ہیں جس شخص کو دعاؤں کا وقت نہیں ملتا قرآن کی تلاوت کی وجہ سے، اللہ مانگنے والوں سے اس کو زیادہ عطا فرماتے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے نے مانگ لی۔ مولانا منظور نعمانی فرماتے، جب میں سفر میں یا حضر میں جہاں کہیں دیکھتا ہوں کسی کے ہاتھ میں میری لکھی ہوئی کتاب ہے، بہترین کتاب ہے انہوں نے لکھی ہے، فرمایا دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن فرمایا سنو، اللہ اس سے بڑھ کر بندے سے خوش ہوتے جس کے ہاتھ میں رب کا قرآن ہوتا ہے، کہ اللہ فرماتے میری بندہ میرا قرآن پڑھ رہا ہے، یہ موقع اللہ نے دیا ہے، پڑھو۔ ایک ایک پارہ تو روزانہ پڑھ لیا کرو، ورنہ تو 3 پارے ایک حق ہے، پڑھ لیا کرو، 3 قرآن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن قرآن سوچ سمجھ کر پڑھو، ایسا نہ ہو کہ زبر زیر کا پتہ نہ ہو، تو اس انداز سے پڑھے، انشاءاللہ اس پر بھی بہت کچھ اللہ عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل کی